سنت زندہ امت زندہ سیشن 4 سنت زندہ امت زندہ تہذیبوں کا ٹکراؤ بھائیو بہنوں السلام علیکم۔ ٹان بھی لکھتا ہے کہ تہذیبوں کی جنگ اور در حقیقت تہذیبوں کے نیمسز کی جنگ ہوتی ہے۔ ٹان بھی لکھتا ہے کہ تہذیبوں کی جنگ در حقیقت تہذیبوں کے نیمسز کی جنگ ہوتی ہے۔ جس تہذیب کے نیمسز پھیلتے چلے جائیں وہ تہذیب ترقی کرتی جاتی ہے، اور جو تہذیب اپنے نیمسز کو چھوڑ دے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے، اور جو تہذیب اپنے نیمسز کو چھوڑ دے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ٹان بھی آخر میں لکھتا ہے کہ ان موجودہ تہذیبوں میں تمام تہذیبیں ٹوٹ چکی ہیں سوائے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے۔ ٹان بھی آخر میں لکھتا ہے کہ ان موجودہ تہذیبوں میں تمام تہذیبیں ٹوٹ چکی ہیں سوائے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے۔ اسلامی تہذیب کے علاوہ تمام تہذیبیں مغربی تہذیب میں ضم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت مغربی تہذیب کی جنگ اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے۔ مغربی تہذیب کی جنگ اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے۔ مغربی تہذیب کی اس الغال کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ ٹانبی کے مطابق مغربی تہذیب کی اس یلغار کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، وہ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تعین کرنا کہ کون سی تہذیب یہ جنگ جیتے گی قبل از وقت ہوگا۔ کتاب کے آخر میں ٹانبی مغربی تہذیب کے مستقبل کے بارے میں بڑی طویل بحث کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیبوں کے عروج اور زوال کا معاملہ مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیبوں کے عروج اور زوال کا معاملہ مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی تہذیب اب اپنے آباء و اجداد کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے صحیح تصور سے بھٹک چکی ہے۔ وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی تہذیب یعنی مغربی تہذیب اپنے آباء و اجداد کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے صحیح تصور سے بھٹک چکی ہے۔ اب اس کی تہذیب 17ویں صدی سے قومیت یعنی نیشنلزم کے بت کی پرستش کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی تہذیب میں یہ رغبت ٹیمپٹیشن پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ مکمل انسانیت کو متبادل بت بنا دے اور قومیت کے بت یعنی نیشنلزم کو چھوڑ کر انسانیت کے بت کو پوجنا شروع کر دے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہیلینک تہذیب نے بھی مکمل انسانیت کے بت کو بت یا خدا بنایا تھا، لیکن وہ ٹوٹ کر ختم ہو گئی۔ اب 2000 سال بعد مغربی تہذیب کا بھی ہیلینک تہذیب جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ ٹان بھی کہتا ہے کہ وہ سطح جس پر یہ روحانی جنگ لڑی جاتی ہے وہ حربی ہے، نہ معاشرتی، نہ معاشی ہے اور نہ ہی ذہنی۔ وہ نازک سوالات اور مسائل جن سے مغربی فرد کو سامنا ہے وہ تمام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مغربی تہذیب نے خود کو کئی بتوں کی پرستش پر لگا رکھا ہے، لیکن ان بتوں میں سب سے بڑا قومی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہونے والی وطنیت کا بت ہے، جسے گروہی مملکت پیروکیل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا مذہب یعنی گروہی مملکت کی عبادت ہی تھی جو ان 16 تہذیبوں کی موت کا سبب بنی۔ آخر میں وہ مغربی تہذیب کی زندگی کے بارے میں بہت نا امید نظر آتا ہے۔ پھر کہتا ہے وہ سیکولرزم
یعنی لادینیت، جس میں یہ دل برداشتہ مغربی تہذیبیں 17ویں صدی سے دھنس چکی ہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ مغربی ارواح کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو جائے گا کہ وہ زیادہ دیر تک مذہب کے بغیر رہیں۔ ٹوائنبی کہتا ہے مغربی ارواح کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو جائے گا کہ وہ زیادہ دیر تک مذہب کے بغیر رہیں۔ روحانی خلا نے مغربی لوگوں کو مختلف بتوں جیسے نیشنلزم اور کمیونزم کی پوجا پر لگا دیا ہے۔ دل برداشتہ پیروکاروں نے مذہبی رواداری یعنی ٹالرنس کو ابتدائی طور پر آسان جانا، لیکن اب جھوٹے خداؤں کو آزمانے کے بعد 17ویں صدی کی آغوش میں پلنے والی لادینیت سیکولرزم کسی مذہب کے آگے دم توڑ جائے گی۔ لیکن اب جھوٹے خداؤں کو آزمانے کے بعد 17ویں صدی کی آغوش میں پلنے والی لادینیت یعنی سیکولرزم کسی مذہب کے آگے دم توڑ جائے گی۔ سیکولرزم کی تعریف دی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1990 میں اس طرح ہے، ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ سیکولرزم کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی اقدار کا معیار صرف موجودہ دنیاوی زندگی کی فلاح ہے، جس میں خدا اور اگلے جہان کا کوئی تصور نہیں۔ انسائکلو کیمبرج انسائکلوپیڈیا بریٹانا 1990 کا سیکولرزم کا ترجمہ دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ سیکولرزم کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی اقدار کا معیار صرف موجودہ دنیاوی زندگی کی فلاح ہے، جس میں خدا اور اگلے جہان کا کوئی تصور نہیں۔ ٹوائنبی کی تحقیق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوائنبی کی تحقیق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک میں نے جو کچھ کہا وہ در حقیقت ٹوائنبی کے خیالات، اس کی زبان اور اس کے الفاظ ہی کے مصداق تھا۔ ٹوائنبی کی انسان کے بارے میں یہ کہانی تھی۔ ٹوائنبی کی انسان کے بارے میں یہ کہانی تھی۔ اب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ ٹوائنبی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے دنیا کے حقائق سے آشنا کر دیا، انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا، حق اور باطل کے درمیان دائمی جنگ کے بارے میں معلومات دیں۔ حق اور باطل کے درمیان دائمی جنگ کے بارے میں معلومات دیں۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مختلف تہذیبوں کے درمیان ایک سنگین جنگ جاری ہے، اور تہذیبوں کی کامیابی کا راز اس کے نیمسز کسی بڑے کی پیروی میں ہے، اور تہذیبوں کی کامیابی کا راز اس کے نیمسز کسی بڑے کی پیروی میں ہیں۔ اگر کوئی تہذیب قائم رہنا چاہتی ہے اور کسی دوسری تہذیب کو توڑ کر اپنے اندر ضم کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے نیمسز کی حفاظت کرنا ہوگی، یعنی اپنا مذہب، لباس، رہن سہن، چال ڈھال اور اطوار کی حفاظت کرنا ہوگی۔ یعنی اپنا مذہب، لباس، رہن سہن، چال ڈھال اور اطوار کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کا دفاع کرنا ہوگا، اس کی عزت اور اس سے محبت کرنا ہوگی، اور صرف یہی نہیں، اس کو دوسری تہذیبوں کے نیمسز پر اسے خود کو دور اور بچا کر رکھنا ہوگا، اور صرف یہی نہیں، اس کو دوسری تہذیبوں کے نیمسز سے خود کو دور اور بچا کر رکھنا ہوگا۔ تہذیبوں کی جنگ میں نہ تو کوئی دوست تہذیب ہے اور نہ کوئی غیر جانبدار تہذیب، خاص طور پر اس وقت جب کہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری کی وجہ سے دنیا ایک زمینی گاؤں، گلوبل ولیج بن رہی ہے۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ
ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس گلوبل ولیج میں تہذیبوں کا ٹکراؤ ناگزیر انیویٹیبل ہو چکا ہے۔ تہذیبوں کی اس جنگ کا کوئی تماشائی نہیں، تہذیبوں کی اس جنگ کا کوئی تماشائی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی تہذیب کے افراد یہ لڑائی دیکھنے کے لیے اکھاڑے یعنی ارینا کے باہر بیٹھے ہیں۔ صرف ایک اکھاڑا ہے، یعنی سکڑتی ہوئی دنیا، اور 5 بلکہ اب صرف 2 گلیڈیٹر تہذیبیں اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہیں، اور صرف قدرت دیکھ رہی ہے، اور 5 نہیں بلکہ اب صرف 2 گلیڈیٹر تہذیبیں اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہیں اور صرف قدرت دیکھ رہی ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پسند کریں یا نہ کریں، اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جنگ لڑنا ہوگی۔ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جنگ لڑنا ہوگی، اور اگر ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے تو مرنے سے پہلے مار کھانی پڑے گی۔ جب ٹوائنبی لکھتا ہے کہ جب ہم انفرادی سطح پر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر تہذیب اور ہر کمیونٹی میں ہر فرد اس گھمسان کی جنگ میں مجبوراً موجود ہے۔ ٹوائنبی کہتا ہے کہ اگر ہم انفرادی سطح پر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر تہذیب اور ہر کمیونٹی میں ہر فرد اس گھمسان کی جنگ میں مجبوراً موجود ہے۔ ہر فرد کو قدرت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس میدان میں رہتے ہوئے لڑے اور اپنی تہذیب کے رہنما کی پیروی کرے، یا غداری کر کے دوسرے تہذیب کے میمیسز کو اپنا لے، دوسری تہذیب کے میمیسز کو اپنا لے، اس کی پیروی کرے، اور اس طرح باہوش و حواس دشمن تہذیب میں شامل ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ٹوائنبی کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ میمیسز کسی بڑے کی پیروی ہے جو اس ناگزیر جنگ میں تہذیبوں کے مقدر کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ناگزیر جنگ میں تہذیبوں کے مقدر کا فیصلہ کرتی ہے۔ آغاز میں تو مجھے اندازہ نہ ہوا کہ یہ میمیسز کیا ہیں اور ان کے پیچھے کیا فلسفہ پنہاں ہے۔ پھر میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ اسلامی تہذیب کے میمیسز کیا ہیں؟ کسی نے خاموشی سے یہ جواب دیا کہ افسوس، اپنی اس وقت یعنی 25 سالہ زندگی میں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت 25 سالہ زندگی میں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا، کیا فائدہ کتابیں پڑھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے کا۔ اسلامی تہذیب کے میمیسز ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اسلامی تہذیب کے میمیسز ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں گے، اسلامی تہذیب قائم رہے گی۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں گے، اسلامی تہذیب قائم رہے گی۔ اسلامی تہذیب اس وقت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے رہیں گے، اس کا احترام کرتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے، اور نتیجتاً اس پر قائم رہیں گی۔ یعنی اسلامی تہذیب کی بقا مسلمانوں کے اتباع رسول میں ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اسلامی تہذیب
اس وقت ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اس وقت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے رہیں گے، اس کا احترام کرتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے اور نتیجتاً اس پر قائم رہیں گے۔ یعنی اسلامی تہذیب کی بقا مسلمانوں کے اتباع رسول میں ہے۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے۔ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹینر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ اقبال ٹانوی کی کتاب سے پہلے وفات پا چکے تھے، انہیں اس دامی حقیقت کا علم کیسے ہوا؟ پھر اقبال کا وہ مشہور شعر کہ مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں، کہ مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں۔ اقبال ٹانوی کو جانتے بھی نہ ہوں گے، لیکن پھر بھی اقبال نے برملا کہا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، تمام ایجوکیشنل مغربی ایجوکیشنل سسٹم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے جو قوم کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے جو قوم کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ فطرت افراد کے سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، درگزر بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ انہوں نے کیسی تاریخی حقیقت بیان کی کہ اگر ملت اسلامیہ نے حضور کے وسلم کی سنت کی ناقدری کی اور اسے نظر انداز کیا کہ اس کی تہذیب نہ صرف زمین بوس ہو جائے گی بلکہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، تو اس کی تہذیب نہ صرف زمین بوس ہو جائے گی بلکہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قوموں اور تہذیبوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قوموں اور تہذیبوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ صرف حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو معاف کیا کیونکہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھتے ہوئے بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کر لی تھی۔ صرف حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ عرض کرتا ہوں، صرف حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو معاف کیا کیونکہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھتے ہوئے بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ قومیں اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ قومیں اپنے اعمال کو درست کر لیں، ورنہ قوموں کو مکافات عمل کے قانون کے تحت اپنی بد اعمالیوں کی سزا بہرحال بھگتنا پڑتی ہے، ورنہ قوموں کو مکافات عمل کے قانون کے تحت اپنی بد اعمالیوں کی سزا بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ ٹانوی نے جس راز کو پانے کے لیے 30 سال صرف کیے، اقبال وہ راز چشم زدن میں پا گیا۔ ٹانوی نے جس راز کو پانے کے لیے 30 سال صرف کیے، اقبال وہ راز چشم زدن میں پا گیا۔ ان کی معلومات کا ایک اندرونی ذریعہ تھا، ان کا استاد، ان کا رہنما، ان کے لیے روشنی کے مینار یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوبارہ عرض کرتا ہوں، ان کی معلومات کا ایک اندرونی ذریعہ تھا، ان کا استاد، ان کا رہنما، ان کے لیے روشنی کے مینار یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھے خیال آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن عمر راوی ہیں، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ حضور کے وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ میں اس حدیث کے بارے میں پہلے بھی علم رکھتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حقیقی معنی اور گہرائی کا احساس مجھے اب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نصارہ دائیں سے مانگ نکالتے ہیں، یہودی بائیں سے مانگ نکالتے ہیں، تم درمیان سے مانگ نکالو۔ حضور کے وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہودی ایک عید کرتے ہیں، ہم 2 عیدیں کریں گے۔ الغرض ایک ایک قدم اور ایک ایک گھڑی اسلامی تہذیب کے میمسز یعنی سنت رسول اور مغرب صلی اللہ علیہ وسلم مغربی تہذیب کے میمسز میں مکمل تضاد ہے۔ یعنی دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ایک قدم، ایک ایک گھڑی اسلامی تہذیب کے میمسز یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مغربی تہذیب کے میمسز میں مکمل تضاد ہے۔ ظاہری شکل و صورت ہماری مانگ درمیان میں ہے، ان کی بائیں طرف۔ ہمارے چہروں پر مونچھیں کٹی ہیں اور داڑھی سجی ہے، ان کے چہروں پر مونچھیں بڑی ہیں اور داڑھی ندارد۔ بغلوں کے بالوں اور زیر ناف کی صفائی ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ختنے ہمارے مذہب کا ضروری حصہ ہیں۔ لباس ہمارے سطر ہیں اور وہ چاہیں تو بے لباس رہنے کو بھی مذہب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے مرد اور عورتوں میں پردہ ہے اور وہ جانوروں کی طرح بے حجاب۔ ہمارے کھانے پینے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق، بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا، ان کے مختلف طریقے ہیں رواج اور مالی حیثیت کے مطابق۔ ہمارا صبح کو اٹھنے کا طریقہ سنت کے مطابق، غسل خانے جانے اور نہانے اور باہر آنے کا طریقہ سب سنت کے مطابق ہے جو ہماری تہذیب کے میمسز ہیں۔ اس طرح صبح سے لے کر رات تک ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر عمل اور ہر حرکت میں ہمارے اور مغربی تہذیب کے میمسز میں تضاد ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس طرح صبح سے لے کر رات تک ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر عمل اور ہر حرکت میں ہمارے اور مغربی تہذیب کے میمسز میں تضاد ہے۔ ان کا معاشرہ سود اور جمہوریت پر قائم ہے۔ ہم سود کے دشمن اور خلافت کے شدائی۔ ہم میں اور ان میں کوئی چیز مشترک نہیں سوائے جسمانی طور پر انسان ہونے کے۔ ہم میں اور ان میں کوئی چیز مشترک نہیں سوائے جسمانی طور پر انسان ہونے کے، ورنہ کافر روحانی طور پر شیطان ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیں حکم ہے، بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، اور نہ ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودی، اور نہ ان کی راہ جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی، ان کی راہ سے پناہ عطا فرما۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں سنت کا ادراک نہ ہو تو جو یہود و نصارہ کرتے ہیں اس کا الٹ کر لو۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں سنت کا ادراک نہ ہو تو جو یہود و نصارہ کرتے ہیں اس کا الٹ کر لو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت میں کھویا ہوا تھا کہ ایک بار پھر اقبال نے کہا، تم اتنے حیران کیوں ہو؟ میں نے نہ کہا تھا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا کیا ہے؟ صرف تقریریں نہیں، وفا عمل ہے،
مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی گہرائی کا ادراک صحیح معنی میں اب ہوا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ایسے وقت میری سنت کو پکڑے گا جب وہ مٹ رہی ہوگی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے وقت میری سنت کو پکڑے گا جب وہ مٹ رہی ہوگی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مسلمان ایک مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی دراز کر رہا ہوتا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ایک مسلمان ایک مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی دراز کر رہا ہوتا ہے۔ میدانی جنگ کبھی کبھی لڑی جاتی ہے، نیمسس کی جنگ ہر وقت اور تمام عمر لڑنا ہوتی ہے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ میدانی جنگ کبھی کبھی لڑی جاتی ہے، نیمسس کی جنگ ہر وقت اور تمام عمر لڑنا ہوتی ہے۔ یہاں پر آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے۔ سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔